اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، اور اس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں، ایسی بیہودہ بات ہے یا ایسی بے عقلی کی بات ہے، تردید کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اپنے اس قول سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جن لوگوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے، چاہے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو خدا کہہ کر یا خدا کا تیسرا کہہ کر، تو ان کو ایک دردناک عذاب آ کر چھو لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر آگے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ ان کے بارے میں افراط و تفریط میں پڑ گئے۔ یہودیوں نے ان کے پیغمبر ہونے سے انکار کر دیا اور نصرانیوں ان کو خدا تک پہنچا دیا۔ جو صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ بتلانا اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ پہلے نہیں تھے، وجود میں آئے، ان کو نبوت عطا ہوئی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ تو جو شخص پہلے پیدا نہیں، پیدا ہوتا ہے کسی طرح، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت خدا ہو کہ جو پہلے نہیں تھی؟ تو قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی آئے تھے، پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، بڑی سچی خاتون تھی۔ یہاں تقریباً وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ نبی نہیں تھی بلکہ صدیقہ تھی۔ اس میں اختلاف رہا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ ان کے اوپر وحی آئی تھی اس لیے وہ نبیہ تھیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صدیقہ تھیں، یعنی نبوت سے کم درجہ جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے وہ ان کو حاصل تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر صدیقہ فرمایا۔ اس سے بہت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ اگر نبیہ ہوتی تو پھر صدیقہ کا لفظ استعمال کرنا، نچلے درجے کا لفظ استعمال کرنا اعلیٰ درجے کے بغیر، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک ان پر وحی نازل ہونے کا تعلق ہے تو وہ حقیقت وحی نہیں تھی، الہام تھا، اور الہامات غیر نبی کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے الہامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بھی منقول ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی الہام ہوا۔ پھر آگے ایک جملے میں ان کے سارے نظریات کی تردید فرما دی کہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر پورے ان کے نظریات کی بنیاد ڈھا دی گئی ہے، کیونکہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا محتاج ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اگر کھانا نہ کھائے گا تو مر جائے گا، اور جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ زمین، ہوا، پانی، سورج، یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسان کو خوراک مہیا کرنے کے کام پر لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا جو کھانے کا محتاج ہے اس کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، اس کو بادلوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو بارش کی بھی ضرورت ہے، اس کو
سورج کی بھی ضرورت ہے، اس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہے. تو ایک کھانے کی ضرورت ساری قسم کی محتاجیوں پر مشتمل ہے. اور جب یہ چیزیں چاہیے تو کوئی روزگار بھی چاہیے اس کو، کوئی روزی کمانے کا ذریعہ بھی چاہیے اس کے لیے. وہ کوئی اس کا مالک بھی ہونا چاہیے، کوئی آقا بھی ہونا چاہیے جو اس کو تنخواہ دیا کرے، یا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کے لیے وہ روزگار فراہم کرے. تو اگر دیکھا جائے تو کھانے کی ضرورت، کھانے کی احتیاج، یہ ساری دنیا کی احتیاج ہے. اس لیے ایک جملہ فرمایا کانا یاکل الطعام، تو کھانا کھاتے تھے. تو پھر خدا کیسے ہوں گے؟ ایک جملے میں ساری تھیوریاں، سارے نظریات، سارے فلسفے ایک جملے میں ختم فرما دیا، کانا یاکل الطعام. اور پھر اس چھوٹے سے جملے کو کے بارے میں کیا فرمایا کہ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو دیکھو تو ہم کس طرح تمہیں وضاحت کے ساتھ نشانیاں بتاتے ہیں. ایک جملے میں کتنی نشانیاں تمہیں بتاتے ہیں، کانا یاکل الطعام. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے نشانیاں اور دلائل بیان کرتے. ایک جملے کے اندر ساری کائنات سما گئی. ایک طرف ہمارا یہ کمال دیکھ، اور دوسری طرف ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو کہ کہاں ان کو الٹا پھیرایا جا رہا ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سیدھے سیدھے مانتے کہ بھائی خدا تو خدا ہی ہے، لیکن وہ الٹے سب چل رہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جملہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے. انا یؤفکون، کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں. اصل اگر معنی مفہوم دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ باوجود ہے کہ اتنے دلائل واضح ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ الٹے کہاں چلے جا رہے ہیں. لیکن صیغہ مجہول کا استعمال کیا، جس کے معنی یہ کہ کوئی ان کو الٹا چلا رہا ہے. کہاں سے کوئی الٹا چلا رہا ہے؟ سیدھی سی بات اگر یہ کہے کہاں یہ الٹے چلے جا رہے ہیں تو ٹھیک مفہوم یہی تھا. لیکن فرمایا یؤفکون، ان کو الٹا چلایا جا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ یا تو خواہشات نفس چلا رہی ہیں، یا شیطان چلا رہا ہے. ان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ چلا رہی ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ خواہشات الٹا لے کر جا رہی. تو جگہ جگہ جہاں قرآن کریم میں یؤفکون فرمایا مجہول کا صیغہ، تو اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اور وہ یا شیطان ہے یا نفس ہے، ان کی حب دنیا ہے، وہ ان کو چلا رہے. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارے دیتے کہ جو اصل چیز ہے جو انسان کو الٹا چلانے پر آمادہ کرتی ہے وہ اس کی خواہشات نفس ہے. جب تک خواہشات نفس کو اور دنیا کی محبت کو اور دنیا کے فانی لذتوں کو آدمی اپنا رہنما بنائے رہے گا تو الٹا ہی چلتا رہے گا. لہذا واحد راستہ یہ ہے کہ بجائے اس کو رہنما بنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو، جو دلائل اللہ تبارک کو دے رہے ہیں، ان دلائل کو ان کو اپنا رہنما بنائے.